السلام علیکم، ویلکم ٹو دس ٹائمز ڈرامہ میٹر۔ اس بار ہم سارے یوزول ڈراموں کی بات کریں گے جن کی ہم کرتے ہیں، اور لیکن بہت سے ان ڈراموں کا ایک ایپیسوڈ ایئر ہوا لاسٹ ویک بیکاز آف 9 اور 10 محرم۔ ظاہر ہے جو یوزول پروگرامنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی 9-10 محرم پہ ایک ایپیسوڈ آتا ہے۔ بہت سے ڈراموں کا ایک ایپیسوڈ آیا، کچھ ڈرامے ایئر ہی نہیں ہوئے۔ ایک ڈرامہ جس کا ایک ایپیسوڈ آیا وہ تھا زنجیریں، اینڈ آئی تھنک اٹ ڈڈ ناٹ میٹر کہ ایک ہی ایپیسوڈ آیا، اس ایک ایپیسوڈ نے ہی ایسا ہلا کے رکھ دیا اسٹوری کو اور آڈینس کو، اور اتنے سوالات اور اتنی باتیں کرنے کو تھیں کہ ریویو ایک ایپیسوڈ کا بھی خاصا لمبا ہو جائے گا آئی فیل۔ اینڈ آف کورس آل دی ادر ڈراماز، شیدائی، ہمراہی، بہت سے ڈراموں کا ایک ایپیسوڈ آیا، بٹ وی ول ٹاک اباؤٹ دوز ون ایپیسوڈز اینڈ آلسو آل دی ادر ڈراماز دیٹ وی بن واچنگ۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ ود دا ریویوز۔ بس تیرا ساتھ ہو ایپیسوڈ 15 اور 16 کی بات کرتے ہیں۔ جب تک آپ یہ ریویو دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈز آ گئے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ایپیسوڈز دیکھ چکے ہوں گے جب تک یہ ریویو آئے گا، اس لیے کیونکہ بس تیرا ساتھ ہو ایک اتنے انٹرسٹنگ فن موڈ پر ہے، اور ایسے کہانی میں وہ جو ہوتا ہے نا کہ بدلہ مل رہا ہے، جو ساری باتیں آپ دل میں رکھے ہوئے تھے کہ انس یہ کیوں نہیں کہتا، یہ کیوں نہیں کہتا، وہ سب آنسا اس کے لیے کہہ رہی ہے یا کہے گی، تو وہ وقت۔ اور آف کورس ابھی تو جب تک آپ یہ ریویو دیکھیں گے وہ ایپیسوڈ آ گیا ہوگا جس میں تایا کو پتہ چل گیا ہوگا کہ گھر جو ہے وہ اب آنسا کے نام ہو گیا حق مہر کے طور پہ۔ تو اتنا انٹرسٹنگ پارٹ ہے بس تیرا ساتھ ہو کو، اینڈ یو نو آئی واز جسٹ تھنکنگ، میں ایپیسوڈ 15 اور 16 کی بات کر رہی ہوں، اور میں سوچ رہی تھی کہ کہانی میں ابھی تک ہوا کیا ہے۔ ٹوسٹس آئے ہیں، سائبر کرائم سے ریلیٹڈ ایک فیک ویڈیو آئی، آنسا کس طرح ٹارچر ہوئی یہ ہمیں پتہ چلا، انس کس طرح ٹارچر ہوتا رہا ہے یہ ہمیں پتہ چلا، لیکن ایک بہت خوبصورتی سے نریشن تھی قاسم علی مرید کی اور سائرہ رضا جو رائٹر ہیں، کہ انہوں نے دکھایا کہ کس حد تک یہ دونوں تکلیف میں تھے۔ وہ حد اتنی تھی، اس تکلیف کو دیکھ کے ہمیں اتنی تکلیف ہوئی کہ جب اب یہ تھوڑے تایا بوکھلا رہے ہیں، تائی بوکھلا رہی ہیں، رو رہی ہیں گارڈن میں بیٹھ کے، ناشتہ نہیں کر رہی، تو ہمیں مزہ آ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں یس یو نو دس از واٹ وی ور ویٹنگ فار۔ آلسو اٹس ونڈرفل دیٹ آل دس ہیپنڈ ان بائی ایپیسوڈ 15 اور 16۔ دکھ کو بہت لمبا بھی کھینچا جا سکتا تھا، لیکن بہت کچھ ہوتے 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 ڈرامہ 15 اور 16 پہ اس پوائنٹ پہ آیا ہے جہاں آنسا کا گھر میں انٹری ہو گئی اور اب کلیشز شروع ہوں گے۔ اچھا، بس تیرا ساتھ ہوں میں ایکٹنگ بہت ہی اچھی ہے، فرحان سعید اور ثنا جاوید کی بہت اچھی ایکٹنگ ہے، بیوٹیفل۔ ساتھ ساتھ شگفتہ اعجاز، سلمان شاہد، فرحان طاہر، صبا حمید، حارث وحید، زویا ناصر، ایکسلنٹ، سب اتنی ویل کاسٹ ہیں سب۔ آئی مین جو شایان ہے حارث وحید کا کیریکٹر، وہ اتنا ایسے ڈائلاگ ہیں، وہ ہے بیڈ بوائے ہے لیکن وہ اتنے ایسے ہی از بدتمیز یو نو، اور حارث وحید کے ایسے ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ آپ کو غصہ بھی آتا ہے لیکن ہنسی بھی آتی ہے یو نو۔ جب انس کھو جاتا ہے، یعنی انس نکاح کرنے چلا گیا اور نہیں پتہ کسی کو، اور دادا کہہ رہے ہیں انس گھر سے غائب ہو گیا، مرسلین ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا تو انس کہتا ہے، شایان کہتا ہے، اور نیچرلی تائی کہہ رہی ہیں کہ غائب ہو گیا کیونکہ گھر یہ آپ کے نام نہیں کرنا چاہ رہا، انہیں تو یہی خدشہ ہے گھر کا، تو شایان کہتا ہے میں قبر سے میں بھی ڈھونڈ کے نکالوں گا اسے۔ اور پھر وہ دادا کہتے ہیں کہ تم نے کچھ کیا ہوگا شایان، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ابھی تک اسے کچھ نہیں کیا، اور مختلف ڈائلاگ اگین اینڈ اگین۔ اینڈ دین وہ جو پارٹ ہوتا ہے جہاں شایان ہی اپنے ہی ایک ہی از امیجننگ ہم سیلف ٹاکنگ ٹو ہم سیلف، آل دوز سینز ہی از ویری ویری گڈ۔ اینڈ سملرلی زویا ناصر شیرین از ویری گڈ۔ جب انس نکاح کر کے لڑکی کو لاتا تو وہ تھوڑی گھبرا جاتی ہے، تھوڑی سے جیلسی ہوتی ہے، ہاں وہ فہم قریشی میں انٹرسٹڈ ہے، بٹ وہ ہمیشہ سے انس کو دھتکارتی رہی تھی، اور اب ایک دم سے وہ اتنی پیاری سی لڑکی کو ساتھ لے آیا نکاح کر کے، تو شی از آلسو گیٹنگ جیلس، اینڈ آلسو شی از گیٹنگ ویری انٹرسٹڈ ان دس فہم قریشی، اور ظاہر ہے فہم قریشی تو ہی از اے بیڈ بوائے۔ تو ابھی مقافات عمل آ رہے ہیں تایا تائی کے، جس میں شہرین کا جو قصہ ہے وہ بھی آئے گا، اینڈ وی آر آل سیٹڈ فار دس اسٹوری۔ بٹ شروع سے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 15 میں نکاح کا سین ایپیسوڈ 14 سے شروع ہوا تھا، ایپیسوڈ 15 میں وہ قبول ہے کہتے ہیں، بہت خوبصورت سین، بیوٹیفلی ڈن آنیسٹلی، کہ پہلے تو وہ جب وہ پوچھتا ہے، مولوی صاحب پوچھتے ہیں آنسر سے کہ قبول ہے، تو شی امیجنز ہر فادر،
and she imagines her father telling him کہ نکاح یہ ہوتا ہے, دو سکے, ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں, مرد اور عورت, اور اگر ایک رخ نہ ہو تو کھوٹا سکہ ہو جاتا ہے. اینڈ دین وہ اپنے باپ کو امیجن کرتی ہے, وچ از ویری ایموشنل, کیونکہ لڑکی بڑی ٹارچرڈ ہے, اس کے بڑے ٹراماز ہیں, بٹ شی مسز ہر فادر سو مچ. وہ امیجن کرتی ہے, پھر وہ قبول ہے کہتی ہے. اس پورے سین میں کوئی میوزک نہیں ہوتی, خاموشی میں بالکل وہ سین ہوتا ہے. آپ کو ایک مسجد کی جو ایک امپورٹنس ہے, نکاح کی جو ایک امپورٹنس ہے وہ فیل ہوتی ہے. پھر باہر آ کے مدرسے کے بچوں کو مٹھائی کھلاتے ہیں اور وہ اسے جوتا پہناتا ہے, اینڈ وہاں پہ آپ کی میوزک بھی شروع ہو جاتی ہے, اینڈ اٹس ویری سویٹ, اٹس ویری رومانٹک. پھر دونوں موٹر بائک پہ جاتے ہیں. اچھا, تو وہ سین بہت اچھا تھا. اور پھر مختلف سین, جیسے کہ جو ایک پورا کیریکٹر بلڈ اپ ہو رہا ہے نا, آنسا, یو نو, آئی واز جسٹ تھنکنگ ثنا جاوید کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے. یہ ایک لڑکی ہے جو بہت سے ٹراما سے گزرتی آئی ہے. جب اسے کھانا لا کے دیتی ہیں پھپھو, تو اسے یہ یاد آتا ہے کہ کیسے اس کی بھابھی اسے کھانا نہیں دیتی تھی. اور جب وہ چائے پی رہی ہوتی ہے اگلے دن صبح, تو اسے وہ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے باپ جو تھے وہ چائے پارٹنر تھے اس کے. رات کو سوتے سوتے وہ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوتی ہے, برا خواب آتا ہے, اور پھر وہ بہت گھبرا جاتی ہے کہ میں کیسے اس کمرے میں ایک دم سے اسٹرینج لڑکے کے ساتھ سو جاؤں گی, میں نے کیا کیا ہے. وہ بہت پریشان ہوتی ہے. پہلے اسے کہتی ہے چلے جاؤ, پھر بعد میں اسے کہتی ہے اچھا تم یہاں سو جاؤ, اور تم نے مجھے یقین دلانا ہے, ٹرسٹ تم نے بلڈ کرنا ہے میرے ساتھ. تو اٹس جسٹ یو نو بیوٹیفلی ڈن. ایک گھبرائی ہوئی لڑکی, شی از لکنگ ویری پریٹی. I think, you know, completely simple, very little makeup, looking so pretty. And then of course آنسا کا ایک کیریکٹر ہے, ایک لڑکی ہے جو مشکل وقت میں بھی کانفیڈنٹ ہے, بات کلیئر کرتی ہے. تو جب دادا اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم نے کیوں انس کو اس کو تم نے سونے نہیں دیا اور کمرے سے نکال دیا تم نے انس کو, تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں, انس تم تھے وہاں, تم بتاتے کیوں نہیں ہیں دادا کو. پھر وہ کہتی ہے آپ مجھے صرف میرے حقوق کیوں بتا رہے ہیں, آپ انس کو اس کے حقوق بتائیں. آؤٹ رائٹ, یو نو, ایک وہ بات کرتی ہے لڑکی, کانفیڈنٹ ہے, بات اپنی کرتی ہے, اپنی مرضی کی بات وہ کر کے رہتی ہے. اینڈ وہ کہتے ہیں نہیں, تمہیں ابھی تم میرے سامنے ہو, تمہیں بتا رہا ہوں, پھر بعد میں اسے بتاؤں گا. اور پھر جب شروع میں جب وہ نکاح کر کے انس لاتا ہے اور وہ گھبرا رہا ہوتا ہے, بتا نہیں رہا ہوتا, کہتا ہے اب یہ یہیں رہے گی, اب یہ یہیں ہوگی. تو وہ کہتی ہے کہ تم کیوں نہیں بتا رہے, نکاح کا تو اعلان ہوتا ہے, تم بات ادھر ادھر کیوں کر رہے ہو, اور کیا تم میرے لیے کبھی نہیں بولو گے. یہ اسے بہت مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں. اسے بزدل لوگ نہیں پسند ہیں, اور اب اس کی ایک لڑکے سے شادی ہوئی ہے جو اسے لگتا ہے بہت بزدل ہے. جہاں تک وہ اسے جانتی ہے اسے لگتا ہے انس کافی حد تک بزدل ہے. تو اب وہ بہت ڈری ہے کہ کیا انس میرے لیے اسٹینڈ نہیں لے گا, اور اس بات پہ وہ روتی بھی ہے. تو وہ اسے سمجھاتا ہے کہ نہیں, میں اپنی ماں کے لیے اس لیے بولا کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے, تم تو اپنے لیے بول سکتی ہو جب مرضی. تو وہ کہہ رہی ہے کہ تم میرے لیے کبھی نہیں بولو گے. تو ہی سیز نہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آئی وونٹ ٹیک اے اسٹینڈ فار یو. سو دا سلو گریجول بلڈنگ آف دس ریلیشن شپ is also very, very good. Farhan Said's performance, so natural, so natural and so believable. وہ جو دادا سے اسمائل کر رہا ہوتا ہے کہ دادا کوئی بات نہیں, اس نے کمرے سے نکال دیا, سویٹ سی لک ہے. پھر گھبرا رہا ہوتا ہے, جب گھر آنسا کو لے کر آتا ہے تو گھبرا رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, کیسے بتائے, کیا کرے. ڈر بھی ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ اس نے جو کرنا تھا کر لی, جو صحیح بات تھی وہ اس نے کر لی, جو اسے صحیح لگا وہ اس نے کر لیا. تو اینڈ دین یو نو آف کورس دیٹ ہول پارٹ ویئر وہ کہتی ہے تم سوگی تو میں سوگی, تم سوگے تو میں سوں گی, تو وہ سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے. آل دیز چھوٹے چھوٹے bits that come together in episode 15 and 16 make بس تیرا ساتھ ہو really good. And then of course آپ کے پاس باقی سارے کیریکٹرز ہیں. تایا جو ہے وہ پریشان, انہیں سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کریں. کمرے میں جس رات انس نے نکاح اناؤنس کیا, کمرے میں تائی اور دونوں بچے بیٹھے کہہ رہے ہیں اب کیا کریں. وہ کہتے ہیں لائٹ بند کر دو, میں سو رہا ہوں. تنگ آ گئے ہیں وہ. پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں وہ کہتا ہے ناشتے کی ٹیبل پہ شایان ان سے بات کرنا چاہتے, تو وہ کہتے ہیں کیا تم ہر وقت یہی بات کرتے رہو گے. سب کیریکٹرز اتنا اچھا فٹ کرتے ہیں اس نیریٹیو میں, اور پوری اسٹوری جس طرح جا رہی ہے کہ اٹس ریئلی اے لاٹ آف فن. اینڈ یہ شروع میں آپ کو لگتا تھا کہ بہت رونا ہے, بہت پین ہے اس ڈرامے میں, بٹ ریئلی دا وے دا اسٹوری ہیز مووڈ آن, اتنی اچھی طرح لکھی گئی ہے. سائرہ رضا نے لکھی اچھی ہے, قاسم علی مرید نے سنائی بہت اچھی ہے کہ there is always something new happening, and of course there's much more to come. This is only episode 15 and 16, and 5 out of 5 to بس تیرا ساتھ ہو. زنجیریں ایپیسوڈ 17 کی بات کرتے ہیں. ویسے ہر ہفتے 2 ایپیسوڈ آتے ہیں, پچھلے ہفتے 1 ایپیسوڈ آیا, اور ایسا ایپیسوڈ تھا کہ وہ it had so much happenings, ہلا دیا
ہلا دیا, کہانی کو کہاں سے کہاں لے گئے, کیا کیا باتیں سنا دیں, کیسی کیسی آپ کو سینس دے دیے. تو آف کورس بانو ڈائز, اینڈ آف کورس there's that question going around on social media کہ کیا بانو واقعی has she really died. تو yes, I think she has died because Seher Hashmi has posted and said کہ goodbye Bano. For her to say goodbye Bano means کہ بانو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آلسو another reason why we can be pretty sure that Bano has died is because Zanjeer in essence has always been put forward as a Sajal Ali and Danial Zafar drama. That means at some point or the other these two will be playing the main roles. اور ابھی تک سحر ہاشمی کا ایک اچھا خاصا سگنیفیکنٹ رول تھا, کافی سینس تھے, ایک پراپر کیریکٹر آرک تھا. تو وہ آرک جو ہے وہ رکے گا تو کہانی ربیہ اور سربلند کی طرف جائے گی. تو آئی تھنک بانو ہیز ڈائڈ, بٹ it was so painful and it was so heartbreaking. Let's start with how things built up. تو بانو ایسی باتیں کرتی ہے جس سے آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے, پریمونیشن ہوتا ہے کہ اوکے something really bad is about to happen. جیسے کہ جب سربلند اس پہ چیختا ہے کہتا ہے نہیں میں کوئی نہیں چھوڑوں گا سرداری, اور کوئی میں نہیں جا رہا, میری ذمہ داری ہے, میں نے اپنے باپ سے میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا. تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی کبھی بھی, اور میں بھی سرداروں کی بیٹی ہوں, میری بھی کوئی رسپیکٹ ہے, اب آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی کبھی بھی. فیمس لاسٹ ورڈس. اینڈ دین آف کورس جب وہ بھائی کو پکڑتی ہے اور بھائی پہ چیختی ہے, بھائی پر تھوکتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیسے کر سکتے تھے, آپ نے شیر دل لالا کو, اپنے بھائی کو مار دیا, آپ نے سرداری کے پیچھے کیا ملے گا آپ کو, بی جان نے ہمیں ماؤں کی طرح پالا, آپ نے یہ کر دیا. اینڈ دا اینگر دیٹ شی ہیز, تو شی سیز کہ سربلند کو تکلیف پہنچا, وہ کہتا ہے کہ بانو میں سربلند کو کچھ نہیں کروں گا. شی سیز نہیں, سربلند کو تکلیف پہنچانے سے پہلے آپ کو میری لاش پہ سے گزرنا ہوگا. اگین ڈیپ, ویری ڈیپ, شی ایکچولی ڈز ڈائی. اور اب اگر سہراب کو کوئی تکلیف پہنچانی ہو سربلند کو, تو بانو تو جو ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے سربلند کے پیچھے نہیں گیا تھا, وہ وجہ ظاہر ہو گئی, کہ وہ وجہ نکل گئی, وہ وجہ ہٹ گئی. اینڈ ناؤ ہی کین گو آفٹر سربلند. تو یہ جو تھی نا, یہ آپ کو یہ ڈائلاگس سے کچھ ایسے ڈیپ ڈائلاگس جو آپ کو بتاتے تھے کہ نہیں شی از گوئنگ ٹو ڈائی. سچ اے گڈ پرفارمنس. سحر ہاشمی ہیز پرفارمڈ سو ویل. جو پورا سین ہے جب وہ بھائی کو دیکھتی ہے, پہلے وہ سنتی ہے, بالکل اس کے جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, رونے لگتی ہے, بہت دکھ میں ہوتی ہے, پھر وہ اس سے رہا نہیں جاتا, وہ دروازہ کھول لیتی ہے. ظاہر ہے وہ اس کا بھائی ہے تو اسے شک نہیں ہوتا کہ اس کی بھی زندگی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور جس طرح وہ بھائی پہ چیختی ہے, روتی ہے, شی از شاکڈ, شی از اینگرڈ. It's a very good performance, and for a young actress to be able to take on such a heavy duty role and to perform it so well is really something that should be appreciated. And یہ ہے کہ سہراب جو ہے, اور دوسری طرف رضا علی عابد ایکسلنٹ تھرو آؤٹ. جس طرح وہ بہن سے پیار کرتا ہے, وہ کہتا ہے بانو میں, اس لیے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ بانو مجھے سرداری کیا, میرا بیٹا بھی کیا ان کا نوکر بنے گا, زمینیں میں دیکھوں, سب کام میں کروں, لیکن سرداری مجھے نہ ملے. ہی ٹرائز ٹو ایکسپلین ہمسیلف, دا وے ہی ڈز اٹ, دا وے ہی ٹرائز ٹو ایکسپلین. پہلے تو وہ سمجھتا ہے کہ بانو نے اسے صرف نوکرانی کے ساتھ پکڑا ہے, تو پہلے تو وہ اسی کشمکش میں ہوتا ہے کہ بانو ایک دم سے کہہ دیتی ہے کہ آپ نے ایک تو آپ نوکرانی کے ساتھ ہیں, اور پھر آپ نے شیر دل لالا کو بھی مارا, اور آپ نے گل بھابھی کو مارا, اور آپ نے غداری کی بیسکلی گھر کے ساتھ, اور آپ ابھی میرے ساتھ چلیں اور بی جان کو سب کچھ بتائیں. تو وہ جو ایک پورا ایک گراف ہے ایموشنز کا سہراب کا. ایکسلنٹ پرفارمنس بائی رضا علی عابد. اینڈ ایون لیٹر جب بانو مر جاتی ہے اور وہ باہر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کیا ہوا, اور وہ کہتی ہے بانو کہیں مل رہی نہیں ہے, تو اس کے ہاتھ شیک کرنے لگتے ہیں. وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور وہ پارٹ اس سے پہلے جب وہ ماؤنٹین کے ایج پہ بیٹھا رو رہا ہے اور یاد کر رہا ہے کہ کیسے وہ جب بہن چھوٹی تھی وہ اسے تکلیف ہی نہیں ہونے دیتا, تو وہ کہتا تھا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں, میں تمہارا خیال رکھوں گا, تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا. اٹس سو پینفل. اینڈ فار شیور آئی ڈونٹ تھنک سہراب نے جان کے بانو کو مارا. آئی تھنک اٹ واز این ایکسیڈنٹ. آئی تھنک ہی واز اسٹرگلنگ ٹو گیٹ دا گن اوے فرام ہر ہینڈ وین ہی ایکسیڈنٹلی شاٹ ہر. لیکن باہر اس کی بھی بہن جو ہے وہ مری اسی کے ہاتھوں سے ہے. ایک مجھے سوال میرے دماغ میں ہے کہ چلو ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی, لیکن کیا بانو کو بیریل بھی نہیں ملا؟ یہ تو آئی ایم شیور وہ جو پراپر ایک جو ہوتا ہے قبر کا ایک پروسیس ہوتا ہے, غسل وغیرہ, وہ تو نہیں ہوا, اس کی لاش کو چھپانا تھا. لیکن کیا واقعی اس کو کلف سے پھینک دیا, یا پھر بس وہ دوپٹہ وہاں چھوڑ دیا کہ سربلند کو مل جائے, سب کو پتہ چل جائے کہ بانو کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور بانو کو سہراب کے وہ جو
ملازم ہے اور شیرین ہے انہوں نے جا کے بیری کر دیا. تو یہ ایک سوال ہے کہ بانو کی قبر کہاں ہے, کیا نہیں ہے, کیا سہراب نے اس کی باڈی کو چھپانے کی خاطر اتنی بھی سختی کی کہ اس نے پھینک دیا اپنی بہن کو. ہی لوڈ ہر سو مچ, ہاؤ کین ہی تھرو ہز سسٹرز باڈی ڈاؤن دا کلف. آئی ڈونٹ تھنک ہی از تھرون دا سسٹرز باڈی ڈاؤن دا کلف. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ, ہی لوڈ ہز سسٹر سو مچ. لیکن ہاں یہ بھی بات تھی کہ فوراً لاش چھپانی تھی کیونکہ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں جس وقت بانو کی ڈیتھ ہوئی. سو یہ ایک بات ہے. مجھے لاش کا سمجھ نہیں آیا کہ بانو کی لاش کہاں ہے. میں یہ نہیں یقین کر سکتی کہ اس نے اس کو پھینک دیا. آئی تھنک اس نے ملازموں کو دیا اور کہا کہ تم لوگ اسے بحری کر لو. شاید پتہ چل جائے. ایک میرے پاس ایک چھوٹا سا گلمس آیا تھا جہاں ایک قبر کھودی جا رہی تھی, شاید وہ بانو کی ہی قبر ہو. ابھی پتہ چل جائے گا آگے کے ایپیسوڈ میں, شاید پتہ چل جائے. بٹ ریئلی سحر ہاشمی and رضا علی عابد really did an outstanding bit of work here in these scenes. And اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوال کھڑے ہوئے کہ جی سربلند اتنا چلڈ آؤٹ کیوں تھا کہ بانو کھوئی بھی تھی, اسے پریشانی کیوں نہیں ہوتی. سربلند نے سہراب کو ایک نظر سے دیکھا جو کچھ ایک مکس سی نظر تھی, لائک ہی واز جسٹ یو نو اسٹیئرنگ ایٹ ہم. کیا اسے شک ہو رہا ہے سہراب پہ, کیا اسے لگ رہا ہے کہ سہراب کچھ اوور ایکٹنگ کر رہا ہے کہ میری بہن کہاں ہے, میں چھوڑوں گا نہیں, تمہاری اور بانو کی لڑائی ہوئی تھی, باہر دیکھو, بانو کو باہر ڈھونڈو. اور وہ کہہ رہے نہیں وہ باہر نہیں جائے گی, تو کہہ رہے سہراب کہہ رہے نہیں وہ میری بہن ہے, میں باہر بھی اسے ڈھونڈوں گا. کیا اسے سہراب پہ شک ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مے بی ہی سربلند ہیز سم سارٹ آف سسپیشن. لیکن لیٹس سی. بٹ لیٹس فرسٹ گو بیک ٹو بانوز ڈیتھ سین. پرفارمنسز تو بہت اچھی تھی سحر ہاشمی اور رضا علی عابد کی, لیکن ساتھ ساتھ شہزاد کشمیری اور ڈائریکٹر اور فرحت اشتیاق رائٹر نے کیا نقشہ کھینچا ہے, کیا سین دکھایا ہے. وہاں اس کی آخری سانس سے وہ لے رہی ہے, یہاں سربلند جو ہے وہ بے چین ہو رہا ہے نیند میں. وہ اٹھ جاتا ہے, دروازہ کھولتا ہے, بارش ہو رہی ہے, تھنڈر, لائٹننگ اینڈ فجر کی اذان ہو رہی ہے. اور پھر کیمرہ جو ہے زوم آؤٹ ہوتا ہے اس حویلی پہ. ایک حویلی ہے جو بظاہر بہت خوبصورت ہے, لیکن اس میں کتنی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں, کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں. اور اذان کی آواز آ رہی ہے. It was so scary and it was so tragic. You actually felt a sense of tragedy. It was beautifully done, masterfully done. بہت ہی خوبصورت تھا زنجیریں کا یہ ایپیسوڈ. there was so much artistry there, there was so much performance there. And اب یہ ہے کہ پھر وہ سربلند کو مل گیا دوپٹہ خون والا. اس سے پہلے دکھاتے ہیں کہ سہراب جو ایک ایمٹی لینڈ پہ ہے اور وہاں کووں کی طرف آواز آ رہی ہے, پھر باقی آدمی اسے جوائن کر لیتے ہیں اور پھر بانو کا دوپٹہ ملتا ہے. ایون دیٹ واز ویری اسپوکی. دس واز اے ویری انٹینس, ویری ہیوی ایپیسوڈ آف زنجیریں. اس میں آپ کو سب کچھ ملا, پرفارمنسز ملی, بہت آرٹسٹک ڈائریکشن ملی, اور کرداروں کے جو ایک مسٹری ہے مختلف کرداروں کی, اور جو مختلف کرداروں کے ری ایکشنز ہیں اس میں آپ ہنٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ جو بائی دا وے another really good performance was by عنایت شاہد who plays the maid. جو وہ آتی ہے اگلے دن, پہلے دن تو چلو اس نے دیکھ لیا کہ بانو کی ڈیتھ ہو گئی, وہ بھی پریشان ہو گئی کہ کیسے انتقال ہو گیا, مرڈر ہو گیا کیسے, اینڈ ایکسیڈنٹل مرڈر. اینڈ دین دا نیکسٹ ڈے جب وہ آتی ہے لالا کو کہنے کہ لالا یہ بالی ملی ہے, اور اپنا وہ جو ہے منہ جو ہے آدھا دوپٹے سے ڈھکی ہوئی, شی پیئرز ایٹ ہم ود ہر آئیز. اف بڑی تیز اور کرپٹ قسم کی اور مرڈرس قسم کی میڈ ہے. اینڈ عنایت شاہد who's a new actress has performed it very well. So Zanjeerein is outstanding. Let's see where it goes. So many questions. And بیا جو ہے اب اس کا ٹریک آئے گا. ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ اب سب بلیم کریں گے سہراب, ویری کنوینئنٹلی کہے گا کہ اس نامحرم لڑکی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, اور کہانی اس پوائنٹ پہ آئے گی جہاں بیا اور سربلند بیا کو ڈیفینڈ کر رہا ہوگا اور دنیا کے آگے کھڑا ہو جائے گا. we've got all that coming, but we will miss سحر ہاشمی. She performed very well. And I do think that Raza Ali Abid is a fantastic part of this cast. So let's see what the story holds. 5 out of 5, absolutely 5 out of 5 to Zanjeerein. ڈاکٹر بہو کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر بہو ایپیسوڈ 26. دا اسٹوری از ایز آلویز کمپلیکس. بہت سارے ٹریکس ہیں, بہت سارے سبق آموز ڈائلاگس ہیں دیٹ آر ہارڈ ہٹنگ ڈائلاگس, بٹ دین کتنے ہارڈ ہٹنگ ڈائلاگس ہوں گے. ڈاکٹر بہو میں بہت زیادہ میسیجز, بہت زیادہ ہارڈ ہٹنگ ڈائلاگس ہوتے ہیں, اور مجھے اب یہ لگنے لگا ہے کہ جو یہ ایک کمپلیکس ریلیشن شپس ہیں,
کمپلیکس ریلیشنشپس جو اس ڈرامے میں ہیں وہ تو چلتی ہی رہ سکتی ہیں. آئی مین ثانیہ کچھ کرتی ہے, ثانیہ کے منہ سے ڈانٹتی ہے, ثانیہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہ ڈاکٹر رومینہ کے پاس جاتی ہے, ڈاکٹر شاہ نواز اسے کہتے ہیں اچھا میں نہیں منع کروں گا, پھر ڈاکٹر شاہ نواز کو غصہ آ جاتا ہے, وہ منع کر دیتے ہیں, پھر سلمان ثانیہ سے ناراض ہو جاتا ہے, پھر سلمان ثانیہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, پھر ثانیہ کی امی کال کرتی ہیں ڈانٹنے کو, بیچ میں فرین کا کچھ. سو یو نو اٹس گوئنگ آن اینڈ آن. ایکچولی یہ ایک ایسی کہانی بھی ہو سکتی ہے جو چلتی جائے چلتی جائے چلتی جائے انہی کمپلیکسٹیز کے ساتھ انٹل دا ڈائریکٹر اینڈ دا رائٹر سے اینڈ دا پروڈیوسر سے کہ بس اب ہو گئی ڈاکٹر بہو کی کہانی ختم. تو یو نو آئی فیل دیٹ even though all the tracks are very interesting, the drama needs to find focus and start converging towards a conclusion. تو ایک conclusion at least نظر آ رہی ہے منیٰ فیضان کی کہ منیٰ نے بڑے آرام سے سسر کو بیوقوف بنا دیا ہے, کہہ دیا کہ میں امبر کے بچے کو اڈاپٹ کر لوں گی, میں US چلی جاؤں گی, بس اب WHO کا پروجیکٹ مجھے دیں, شکاگو کا اپارٹمنٹ میرے نام کر دیں اور میں چلی جاؤں گی اور میں اور فیضان وہاں اپنی ریلیشن شپ ٹھیک کر لیں گے اور آپ امبر کو ہٹا دیں ہمارے راستے سے. تو اس طرح منیٰ جو ہے وہ ڈاکٹر شاہ نواز کو بیوقوف بنا دیتی ہے اور وہ بھی مان جاتے, کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم اڈاپٹ کر لینا, اور ڈاکٹر امبر بھی ایکٹنگ کر لیتی ہے کہ جیسے وہ مان گئی ڈاکٹر شاہ نواز کی بات. تو یہ ہے کہ یہ منیٰ فیضان اور امبر کی جو ایک تکلیف دہ ٹرائنگل تھا وہ ریپ اپ ہو رہا ہے. اس میں باتیں کیونکہ ڈاکٹر بہو میں بہت سارے ہارڈ ہٹنگ ڈائلاگز ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر شاہ نواز کہتے ہیں کہ میں باپ کی طرح تمہاری شادی کے لیے لڑ رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ فیضان کوئی ٹرافی نہیں ہے جو مجھ سے چھن گئی ہے, اور آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں, وہ کوئی ٹرافی تھوڑی ہے. اینڈ دین بعد میں منیٰ جو ہے اگین ہارڈ ہٹنگ ڈائلاگز بائی منیٰ آلسو ڈیلیورڈ بائی حاجرہ یامین. تو ظاہر ہے جو آنکھوں میں جو آنسو اور ایموشن آتے ہیں اور جو آواز کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے اس سب سے وہ جو ایک اچھا ڈائلاگ ہوتا ہے وہ مزید اچھا ہو جاتا ہے, بیکاز حاجرہ یامین از ڈیلیورنگ اٹ. تو وہ کہتی ہے کہ اپنی ساس سے کہتی ہے کچھ رشتے ختم ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے, مجھے اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم لاکھ کوشش کر لیں کچھ رشتے نہیں سروائیو کرتے, پیپل چینج, ریلیشن شپس چینج اینڈ ہیو ایکسیپٹڈ دیٹ. دوسری طرف فرحین صبا حمید کے بہت اچھے ڈائلاگز ہیں. وہ منیٰ سے کہتی ہے میں سوچتی تھی کہ تم میری سہیلی ہو, بوریت اور گھٹن میری کم ہوئی تمہارے آنے سے, 7 سالوں کی شادی تمہاری جو تھی اس میں مجھے لگا کہ میں تمہارا خیال کروں گی تو میں ہمیشہ خوش رکھوں گی, لیکن دیکھو کیا ہوا. اور پھر وہ کہتی ہے کہ ایک اور ہارڈ ہٹنگ ڈائلاگ کہتی ہے کہ چوائس تو مردوں کے پاس ہوتی ہے, بدل جانے کی, بے وفائی کی, عورت کو بے قدرہ کرنے کی. میرے بیٹے نے تو کمال ہی کر دیا, ہماری فیملی تو میں ڈیزرو ہی نہیں کرتی. گڈ ڈائلاگس, ریئلی گڈ, یو نو, اینڈ یو لائک ہاں واقعی مردوں کے پاس چوائس ہوتی ہے, عورت کے پاس کیوں نہیں ہوتی. ایک لڑکی 7 سال تک اس شادی میں پھنسی رہی ود اے مین ہو ڈڈ ناٹ لو ہر, ہو ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی ود ہر, اینڈ اسٹک ود دس ڈکٹیٹوریل سسر جو ہر وقت اتنے زیادہ وہ بلی کرتا ہے سب کو, سائیکولوجیکلی سب کو وہ کرتا ہے, پپٹیئر کرتا ہے. تو واقعی یہ بات سچ تھی کہ دا فیملی ڈز ناٹ ڈیزرو سچ اے گڈ گرل. اچھا, اینڈ دین آف کورس یو گاٹ سلمان ٹیلنگ ہر کہ میں جا رہا ہوں US کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اولاد نہ سمجھے کہ میں لوزر ہوں. تو وہ US چلا جاتا ہے. ساتھ ساتھ ثانیہ کی ماں کہتی ہے, جب بھی فون بجتا ہے نا ثانیہ کا تو مجھے اب ہوتا ہے کہ او گاڈ اس کی ماں کا فون آئے گا اور پھر کوئی بہت ہی ٹاکسک قسم کی ٹوسٹ آئے گی. تو وہ کہتی ہے تم سمیرا کا گھر بچاؤ, جاؤ ڈاکٹر سعد کو معافی دو, تم نے تنگ کر دیا, کر ہی لیا جو تم نے کرنا تھا, اتنی مشکل سے سمیرا کی شادی ہوئی تھی, تم نے مسئلہ کھڑا کر دیا. تو یہ جو ثانیہ ہے اس کا فون جب جب بجتا ہے مجھے لگتا ہے او گاڈ ہر مدر ول کال اینڈ سم تھنگ ول ہیپن. بٹ یو سی دس پیٹرن آئی تھنک کوئی 15-20 بار تو ہو گیا ہوگا کہ ثانیہ کی مانوں سے کال کر کے ڈانٹ دیا ہوگا. مرینا خان بھی کبھی کبھی شاید کنفیوز ہو جاتی ہوں گی کہ پہلے بھی تو میں نے ڈانٹا تھا, اس بار بھی ڈانٹا ہے, اب میں کیوں ڈانٹ رہی ہوں, تب میں کیوں ڈانٹ رہی تھی. سو اٹس گوئنگ آن اینڈ آف کورس. پھر وہ ساری بات کہ ثانیہ جو ہے وہ ڈاکٹر سعد کو سمجھاتی ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ میرے ساتھ یہ لینا چاہیے تھے, میری بہن کے ساتھ کیوں آپ نے میری بہن کو کیوں بلیم کیا, یا میری بہن کو آپ نے کیوں انوالو کیا اس چیز میں, دس از اے پروفیشنل تھنگ. پھر ڈاکٹر صاحب چپ رہ جاتے ہیں, حیران رہ جاتے ہیں. یہ بھی بہت بار ہوتا ہے کہ ثانیہ کسی کو کچھ کہتی ہے اور وہ حیران پریشان خاموش رہ جاتا ہے. پھر سمیرا کہتی ہے کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی, تمہیں سوری نہیں کہنا چاہیے تھا, اور ہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ, ہی نیڈس ٹو رسپیکٹ می. لاٹس آف میسیجز, لائک آئی سیڈ, لاٹس اینڈ لاٹس آف میسیجز. ایک اور جگہ ثانیہ سلمان سے کہتی ہے کہ سلمان کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا, لیکن
اب تم کیوں اتنے آرام سے ڈاکٹر روبینہ کی طرف جا رہی ہو, میں نے تو تب بھی تمہارا ساتھ دیا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ جب گھر کی سربراہ عورت چاہے ساس ہو یا ماں آپ کا ساتھ دیتی ہے تو ہم جیسی بیٹیاں بہویں خود ہی بہادر ہو جاتی ہیں. تو دیٹ شوز دیٹ دا ویمن ان اے ہاؤس, چاہے وہ ماں ہو یا ساس ہو, انہیں جو بچیاں ہیں گھر میں, جو ینگ بہویں ہیں یا بیٹیاں ہیں, ان کا پرسپیکٹیو انڈرسٹینڈ کر کے ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ مل کے اپنا پوائنٹ اکراس کر سکیں. ویمن شوڈ ناٹ بی clashing against women. Women should stand together. Basically, that's what she's saying. Lots of good dialogues and also lots of good performances. I think Kubra Khan is acting really well as Sania. Sania ایک لڑکی ہے جو صرف پڑھائی کرتی تھی, جو ایک دم سے اتنی کمپلیکس ایک گھر میں آ گئی. وہ نئی شادی, ایک انسیکیور میاں, ایک بلی سسر, ایک ساس جو بہت بلیڈ تھیں اور جس کی وجہ سے وہ بہوؤں پہ بھی ظلم کرتی تھیں, اور اب وہ ظلم تو نہیں کرتی تھی, بہوؤں کو بھی باس اباؤٹ کرتی تھی, اور اب وہ سمجھنے لگی ہیں. ایک ماں جو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے, ایک بہن جس کی شادی کا بہت پریشر تھا, ایک کریئر جو ابھی بلڈ ہی ہو رہا ہے اور اب وہ پریگننٹ ہو گئی, تو اب وہ کریئر کہاں جائے گا یہ نہیں پتہ. یہ سب چیزوں سے یہ لڑکی ڈیل کر رہی ہے. بڑی مشکل زندگی ہے اس کی. Kubra is performing this role very well and they're all very good actors. They're all performing very well, but really Dr. Bahu needs to stop going round and round in circles and converge. 3 out of 5 to Dr. Bahu. لیڈر ایپیسوڈ 16 کی بات کرتے ہیں. لیڈر ایپیسوڈ 16 میں بیسکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رباب کا پولیٹیکل کریئر کس طرف جا رہا ہے, منصور کا کس طرف جا رہا ہے. ویری گڈ پرفارمنسز اینڈ آئی اسپیشلی لائک کنزا جب اپنی تقریر دیتی ہے ایز رباب, تو the way she says جو ساری باتیں ہیں یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں پالیٹکس میں ہوتی ہوئی. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ چلا آپ کے گھر جل گئے تھے پچھلے دنوں, اب میں آپ سب کو ٹینٹ دوں گی, اس کے بعد ہم کوشش کریں گے آپ کے گھر بھی ری بلڈ ہو جائیں. اور غریب جو ہے وہ جو ان کی وہ ہے عوام ہے اس کو بیوقوف بنا لیتی ہیں اس طرح. حالانکہ گھر جلائے اسی لیے تھے, گھر خود جلا کے خود ہی ٹینٹ دے کر آپ بہت بڑے وہ بن گئے, جینرس بن گئے, بہت بڑے ہیرو یا ہیروئن بن گئے. تو یہ پالیٹکس ہیں اور یہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ایک آغا صاحب کا ماسٹر اسٹروک ہوتا ہے کہ وہ رباب سے کہتے ہیں کہ کیونکہ میری ساری ڈیٹا جو ہے, میری ساری فورن پراپرٹی وغیرہ کی انفارمیشن پہلے سے دادا صاحب کے پاس ہے اور وہ اس سے مجھے بلیک میل کرے گا, تم ہی یہ میڈیا کو ریلیز کر دو اور کہو کہ میرا باپ کرپٹ ہے, میں عوام کے ساتھ ہوں, میں اپنے ملک کے لیے لڑوں گی اور اسی لیے میں اپنے باپ کو اریسٹ کروا رہی ہوں. تو یہ بھی پالیٹکس میں ہوتا ہے. پولیٹیشنز ڈو گو ٹو جیل ٹو ون این الیکشن, آل سارٹس آف گیمز آر پلیڈ, اور یہ گیم آغا پلے کر رہے ہیں اور یہ گیم آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ واو یس دس از ہاؤ پالیٹکس ورک. سو آئی لائک ہاؤ دس اسٹوری ہیز بن اسٹرکچرڈ, کہ آپ کہتے ہیں ہاں واقعی پالیٹکس ایسے ہی تو ہوتے ہیں. دوسری طرف منصور کی پارٹی بڑی ہوتی جا رہی ہے. منصور کا اینگل یہ دکھایا ہے کہ پاکستان نوجوان موومنٹ نیو پارٹی ہے, تو وہ لڑکیوں کو بھی کھڑا کر رہا ہے, ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم میں سے کوئی بھی جیت جائے, اور لڑکیاں کہہ رہی ہیں ہمیں تو نہیں آتا, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, جیسے رباب کھڑی ہو رہی ہے تم بھی. سو ہی وانٹس دا فیمیل ریپرزنٹیشن, ہی وانٹس دا میل ریپرزنٹیشن. اور پھر کس طرح وہ رشوتیں کھلا کے ہر جگہ اپنی پارٹی کے پوسٹرز اور فلیگز لگوا رہے ہیں. یہ بھی بالکل ہوتا ہے پالیٹکس میں. ایک چیز لیکن اس سب سے پہلے جو ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آئی لیڈر میں, وہ یہ تھی کہ 20 کروڑ کیسے دادا صاحب دے دیتے ہیں منصور کو. کیا وہ منصور سے اتنا ڈرتے ہیں؟ دادا صاحب از پاورفل, ہی ہیز گنڈے آل اوور. وہ منصور کو چپ چاپ مروا سکتے ہیں, گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرا سکتے ہیں, اس کو کیا اس کے جو 2-3 دوست جو مین اس کے ساتھی ہیں ان سب کو بھی ختم کرا سکتے ہیں. اس کی جگہ وہ کہتے ہیں الیکشنز آ رہے ہیں, میں کوئی پرابلم نہیں چاہتا, میں اسے 20 کروڑ دے دیتا ہوں. 20 کروڑ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں. کہ مجھے نہیں سمجھ آیا کیسے ٹھیک ہے الیکشنز قریب ہے, لیکن کیسے منصور کو اتنی بڑی اماؤنٹ وہ اٹھا کے دے رہے ہیں اس ڈر سے کہ وہ سچ بول دے گا تو سب اس کی بات مان لیں گے. یس ہی ہیز کنیکشنز ود دا میڈیا, یس پیپل نو ہم, دا میڈیا نوز ہم, اینڈ سو ہی کین کریٹ ٹربل. بٹ یہ تو دادا صاحب ہیں, ان کے پاس تو اتنا پاور ہے, یہ تو منصور کو کبھی بھی کسی بھی وقت ختم کرا سکتے تھے. منصور کی امی کو کڈنیپ کر لیتے جیسے بالی ووڈ موویز میں ہوتا ہے, اور کہتے کہ نہیں تم کچھ نہیں بولو گے. بڑے طریقے ہوتے ہیں یہ جو ولنز ہوتے ہیں, جو ایول پلانرز ہوتے ہیں. دادا صاحب نے پچھلے ایپیسوڈز میں کی تھی بڑی ایول پلاننگ, رباب کو یوز کر کے آغا کی ساری انفارمیشن نکلوائی, منصور کو بیوقوف بنایا, رباب کو واپس
اس کے باپ کو کیا کڈنیپنگ کا پورا ایک سٹوری بنا کر, تو یہ تو بہت کچھ ہوا ہوا ہے. تو ہاؤ کین ناؤ دادا صاحب give him 20 crore? This I feel is a hole in the story, and I think I said it in my last review also, when it's a political story, when it's a political thriller, then there should be no holes. It should be watertight. But good performances and it's interesting. 3 out of 5 to leader. شیدائی ایپیسوڈ 20, اور ایک ہی ایپیسوڈ میں میرال کو بہت غصہ آیا, بہت روئی, اور پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں علی خان سے شادی کروں گی اور یوں میں اس سے بدلہ لوں گی. انٹرسٹنگ ٹرن. اب وہ کہانی ادھر آئے گی, وہ والا ہوتا ہے نا کہ شادی ہو گئی لیکن لڑکی جو ہے, لڑکی اور لڑکے کے اختلاف ہیں اور غصہ آ رہا ہے, دے ڈیپ ڈاؤن دے لو ایچ ادر بٹ دے آلسو ہیٹ ایچ ادر. وی آر آن ٹو دیٹ ٹروپ ناؤ in Shaddai, and let's see how it works. I think سحر ہاشمی really performed very well in Shaddai. وہاں زنجیریں میں ایک بالکل ڈفرینٹ پرفارمنس ہے, یہاں شیدائی میں بالکل ڈفرینٹ. جو پارٹ ہوتا ہے جہاں وہ میرال رو رہی ہے, یاد کر رہی ہے کیا کیا ہوا ہے, رات کا وقت ہو گیا, اس نے توڑی ہیں, شیشہ توڑا ہے, ادھر ادھر چیزیں بکھری ہوئی ہیں, اور اپنی ماں باپ کی تصویر دیکھ کے اسمائل کرتی ہے اور پھر رونے لگتی ہے. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری گڈ پرفارمنس بائی سحر ہاشمی. اینڈ پھر ایلیا کا فون آتا ہے تو شی سیز آپ کیوں مجھے بار بار کر رہی ہیں کال, آپ کیوں میری خیر خواہ بن رہی ہیں, یہ بات تو بہت پہلے اس سے یہ شک ہونا چاہیے تھا. اینڈ ہاؤ از شی بلیونگ دس گرل, دس وومن, وٹ ایور شی از سیئنگ, ہاؤ از شی بلیونگ ہر. لیکن وہ بلیو کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ دیکھو میرے ساتھ بھی علی خان نے یہ کیا تھا, تم نے محبت کی کشتی کو جلا دینا ہے تاکہ پھر تم فل اس سے بدلہ لے سکو. اچھا یہ سب باتیں ایلیا اتنا گھما پھر آ کے کہتی ہیں, میں سوچ رہی تھی کہ کوئی لڑکی دکھ میں ہے, اپنے ماں باپ کا بھی ابھی انتقال ہوا ہے, شوق میں ہے, جس لڑکے سے وہ پیار کرتی تھی وہ اس کا اینیمی بن گیا ہے, تو تھوڑی کلیئر کٹ ہی بات کرتی تھی. لیکن ظاہر ہے ڈرامہ ہے, ڈرامیٹک ڈائلاگس ہیں, تو کہتی ہے تم کشتی جلاؤ اور علی خان کے پیچھے جاؤ. اور پھر میرال نے اگلے دن صبح اٹھ کے یہی کیا. اینڈ ہاں اسے یہ غصہ آتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی, مرڈر ہے, پلانڈ مرڈر ہے. یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ پلانڈ مرڈر کیسے ہو سکتا. ہارٹ اٹیک از اے نیچرل ڈیتھ. یا پیپل گیو ہر مدر پین اینڈ شی ڈائڈ, شی گاٹ اے ہارٹ اٹیک بیکاز آف دیٹ, بٹ نیور دی لیس. خیر ویو آلریڈی ڈسکس دس ان دا پاسٹ ریویو. وہ بار بار یہ ڈائلاگ آ جاتا ہے, نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی, پلانڈ مرڈر ہے. بھائی کیسے نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی مجھے اور میرال جو ہے اتنی پڑھی لکھی ہے, اتنی عقل مند ہے, وہ کیوں مانتی نہیں ہے؟ شاید مان جائے ایونچولی. اچھا دوسری طرف جو دادی ہیں ان سے تو وہ ایلیا کے بھائی اتنا ڈرتے, کہتی ہیں یہ عورت چٹان ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کیا کر سکتی ہے. دادی گھر پہ رو رہی ہیں, کہہ رہی ہیں نہیں علی میں تمہیں تمہاری محبت لا کے دوں گی, اور جو تمہارا دشمن ہے اسے ختم کروں گی. ان قریب مجھے لگتا ہے دادی جو ہیں وہ بڑی ایک وہ بن جائیں گی پاور پلیئر, اور کچھ کرنا دکھائیں. That'll be fun to see. اینڈ ایلیا جب آتی ہے, ہمیشہ آتی ہے, میوزک آتی ہے, وہ میوزک انیسیسری ہے. پھر ایلیا اور علی کی ملاقات ہوتی ہے, رات کی تاریکی کی بات ہوتی ہے, محبت کی بات ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میں تو ملک سے باہر جا رہی ہوں, میں تو جا رہی ہوں, لیکن تمہاری محبت کہ تمہاری ہی محبت کے ہاتھوں تمہیں نہ مروایا تو میرا نام بدل لینا, یہ وہ کہتی ہے. تو علی خان بھی کہتا ہے, وہ بھی سوچتا ہے کہ اچھا میں بھی تھوڑے کمپلیکیٹڈ ڈائلاگ بولوں. تو وہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری اور میرال کی محبت اتنی ہی سچی ہے جتنا میرا درد اور تمہارا خوف. اس نے قسم کھا لی, رات کی تاریکی کی قسم. بہت رات ہوتی ہے, واقعی بڑی ڈارک نائٹ ہوتی ہے. یہ ڈائلاگ تھوڑے سمپل ہونے چاہیے تھے, نہیں ضرورت تھی رات کی تاریکی کی قسم کی. بہرحال کہانی پھر بھی انٹرسٹنگ ہے. شیدائی از این انٹرسٹنگ ڈرامہ. تو خیر اگلے دن صبح وہ آ جاتی ہے. شی از سو پریٹی اینڈ فیروز خان از لکنگ سو گڈ. دے میک سچ اے گڈ آن اسکرین پیئر. اینڈ دین وہ کہتی ہے مجھ سے شادی کر لو. اب اس نے یہ کہا ہے تو کچھ علی کی آنکھوں میں ہوپ ہے, دادی بھی کہہ رہی ہیں ہم اسے خوش رکھیں گے, لیکن بہت ویئرڈ طرح کہہ رہی ہے. اور جب دادی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اٹھ کے کہتی ہے بس آپ شادی کی تیاریاں کریں. آرنٹ دے گیٹنگ سسپیشیس کہ واٹس اپ ود دس گرل. ٹیزر میں تو آ گیا کہ اگلے ایپیسوڈ میں شادی ہو جائے گی, بعد میں ہی پتہ چلے گا واٹس اپ ود دس گرل. سو شیدائی فن واچ, دا ڈائلاگ شوڈ بی سمپلر فار شیور. 3 out of 5 ٹو شیدائی. ہمراہی ایپیسوڈ 27. الہام جو ہے وہ پھر رہی ہے, کراچی آ گئی ہے, ماں کے ریسٹورینٹ میں جاتی ہے. جیسے اس کی ماں جو ریسیپی بناتی تھی وہ کک نے بنا کے دی, کافی دی.
یاد آ رہی ہے ماں، بہت ریگریٹ کری ہے کہ ماں کو اس نے ٹائم نہیں دیا. یہ سب ہو ہی رہا ہے کہ لالا کے لوگ آ گئے. غازی یوسف نے لالا کو لینڈ بیچ دیا اور لالا آ گئے، لالا کے گنڈے آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ توڑ دیں گے، یہ ریسٹورینٹ تو ہم فوراً ختم کریں گے. وی ہیٹ مریم، وی ہیٹ الف، وی آر گوئنگ ٹو ڈسٹروائے دا ریسٹورینٹ. تو یہاں الہام کھڑی ہو جاتی، کہتی نہیں یہ تو میرا ہے، میں اس کی اب heir ہوں، میری بہن کے نام تھا اور اب میرے نام ہو گیا. حالانکہ فرام وٹ آئی نو وین a woman dies, doesn't her property go to her husband? It doesn't go to her sister. یہ میں کنفیوز ہوں، I'm not sure. I think it goes to the husband. Anyway وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ آپ جو وہ گنڈے آتے ہیں انہیں کہتی ہے گیٹ آؤٹ، اور نہیں یہ میری جگہ ہے. تو پھر کچھ دن، ایک ہفتے بعد آ جاتے ہیں واپس وہ لوگ اور ریسٹورینٹ کی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں. تو وہ پھر ویڈیو بناتی ہے کہ میری ماں کی نشانی ہے، اور دیکھیں غازی یوسف اور لالا نے آ کر اس جگہ کو پورا توڑ دیا، یہ میری ماں کی وہ تھی نشانی ہے، میری ماں کا ریسٹورینٹ ہے، یہ لوگ الیگل طرح سے یہ کر رہے ہیں. سیحانی ویڈیو دیکھ لیتا ہے وہاں مری میں. جو سیحانی ویڈیو دیکھتا ہے اور جو اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اوہ الہام کی زندگی مشکل میں ہے، وہ تو گئی نہیں واپس. اور پھر سیحان بھاگتا ہے، اتنا اچھا بھاگتا ہے. میں کہہ رہی ہوں الف کا ہارٹ 100% بہت اچھا چل رہا ہے. ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے، ایسے تیز بھاگتا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کوئی ہارٹ کا کوئی ایشو تھا. بہت زبردست چل رہا ہے الف کا ہارٹ سیحان کے چیسٹ میں. اور پھر وہ پکڑتا ہے بیگ اور کہتا ہے میں جا رہا ہوں، میں آ جاؤں گا، تھینک یو آپ لوگوں کے بہت احسان ہوئے، شاید میں آؤں شاید میں نہ آؤں، مجھے جانا ہے، بہت ضروری ہے جانا. اور وہ مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے بھاگتے بھاگتے فوراً ہی کراچی پہنچ گیا، کیونکہ اس کے اگلے سین یا اس کے اگلے سے اگلے سین میں وہ الہام کے پاس آتا ہے. کہتے ہیں الہام تم گئی کیوں نہیں؟ بڑا اچھا دل چل رہا ہے. خیر ہی مسٹ ہیو ٹیکن اے پلین آف کورس، بٹ الہام کا دل اچھا وہ الف کا دل بڑا اچھا چل رہا ہے. اینڈ وہ کہتی ہے، الہام کہتی ہے، الہام حالانکہ اسے پتہ ہے کہ سیحان اچھا ہے، اسے پتہ ہے کہ سیحان کا کوئی قصور نہیں تھا الف کی ڈیتھ پہ. تو وہ کہتی ہے میں تمہیں کیوں ٹرسٹ کروں، تم غازی یوسف کے بیٹے ہو. تو سیحان ایسی بات کرتا ہے کہ الہام چپ ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں میں غازی یوسف کا بیٹا ہوں، لیکن یہ جو دل دھڑک رہا ہے میرے سینے میں، یہ تو اس سے تو تمہاری کوئی ریلیشن ہے، اس کے بیسس پہ مجھے ٹرسٹ کر لو. تو الہام چپ ہو جاتی ہے. جرنلسٹ، ویری انٹیلیجنٹ، ویری کلیور، ویری ایجوکیٹڈ، وہ یہ دل والی باتوں پہ نا وہ چپ ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے. اچھا دین غازی یوسف جو ہیں انہوں نے لالا کو زمین بیچ دی. چیس کھیلتے ہوئے وہ زکریا سے بات کریں، زکریا بھی چیس کھیل رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن زکریا کیونکہ ملازم ہے تو وہ کھڑے کھڑے چیس کھیل رہا ہے. غازی یوسف بیٹھے ہوئے اپنی آرم چیئر میں بہت ہی خوبصورت اپنی اسٹڈی میں، جس میں بہت ہی خوبصورت گرین کاؤچز ہیں. آئی لو دوز کاؤچز، لولی کلر. بٹ چیس کھیل رہے ہیں اور زکریا کھڑا ہوا وہ بھی چیس کھیل رہا ہے. کہہ رہے سر آپ نے جلدی کر دی. ایک بات ہو گئی. پھر وہ آتا ہے سیحان اپنے باپ کے پاس، کہتے کہ آپ نے کیوں کیا اور آپ نے کسی نہ کسی طرح واپس لینا ہوگا یہ لینڈ. تو وہ کہتے ہیں اچھا میں کوئی طریقہ ڈھونڈوں گا، اور تم اب آ گئے ہو، اتنا میں خوش ہوں تم واپس آ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو سیحان مینشن ہے، اچھا جو گھر تھا اس کا نام سیحان مینشن تھا. سیحان مینشن مجھے ایک مقبرہ لگتا ہے، الف کا مقبرہ. اس کی دیواروں میں مجھے الف کا خون نظر آتا ہے. اور پھر باپ اور میں جا رہا ہوں لالا سے بات کرنے. تو باپ کہتا ہے جاتے جاتے مجھے حق کر لو. تو حق تو کرتا ہے سیحان، لیکن گڈ ایکٹنگ بائی دانش تیمور ہیئر کے آنکھوں میں غصہ دکھ ہے، وہ کر رہا ہے حق، لیکن ایک عجیب اس کے نا اندر کشمکش ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. سو دیٹس ہمراہی فار یو ایپیسوڈ 27. ایک ریسٹورینٹ ہے جس پہ آپ کو اگر یاد ہو تو ہمراہی کے شروع میں جو سارے کلیشز ہوئے تھے غازی یوسف اور مریم کے، لیلا واسطی پلے کر رہی تھی، وہ اس ریسٹورینٹ پہ ہی تھے. ابھی بھی واپس بھی بیک ٹو دا ریسٹورینٹ جو اب مریم اور الف کی نشانی ہے، اور الہام کو چاہیے اور سیحان اس کے لیے لڑے گا. اس ریسٹورینٹ میں زیادہ کسٹمر نہیں ہوتے، چلتا تو زیادہ ہے نہیں، کافی ایک ناٹ ویری پاپولر ریسٹورینٹ ہے. اور ظاہر ہے اب اونر کی ڈیتھ ہو گئی، کتنا چل رہا ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا، کتنا اچھا چل رہا ہوگا یہ ریسٹورینٹ آخر یہ. لیکن یہ مریم کی نشانی ہے، تو چاہے ریسٹورینٹ چلے نہ چلے، چاہے وہاں کوئی نہ آئے، چاہے بالکل ہی ایک فلاپ قسم کا ریسٹورینٹ ہو، کیونکہ مجھے کبھی وہاں زیادہ کسٹمر ان ایپیسوڈ 27 میں تو مجھے بالکل ادھر کوئی کسٹمرز نہیں نظر آئے. پھر بھی یہ نشانی ہے تو یہ ریسٹورینٹ رہے گا اور کہانی اس کے آگے چلتی رہے گی. لیٹس سی ویئر دا اسٹوری گوز فرام ہیئر. 2 out of 5 ٹو ہمراہی. ایک محبت اور کی بات کرتے ہیں، ایپیسوڈ 5 and 6. اچھا ڈرامہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ. اس میں اصل میں یہ صرف ہارون اور خوش بخت کی کہانی نہیں ہے، یعنی کہ آر ضمیر اور مایا علی کے نہیں. ایک طرف ویو گاٹ وہ جو بھائی ہے
फसी, भाई का क्या नाम है, भाई का नाम है फ़ारिस। फ़ारिस और माहम की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ सीमा और हसीब की कहानी बिल्डअप हो रही है. सो वीव गॉट अदर tracks also, and they're all going to tie up together. It's very interesting, and also some of the performances are very, very good. One of the performances that I really liked, one scene that I really liked in the drama was the one जहाँ कुत्सिया अली और आहत रज़ा मीर का है कि वो माहम जो है वो बता रही है कि what's wrong with her marriage, कि मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं इंसल्ट करेगा, तुम्हारा भाई मुझे इंसल्ट करेगा, मैं जो भी पहनती हूँ मुझे लगता है कि वो कहेगा कि वो बुरा है, और मैं जब अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो आई फील अगली, आई डोंट लाइक माई सेल्फ एनी मोर. एंड अब मैंने सोच लिया, पहले मैं रोती थी, कोशिश करती थी, अब मैंने सोच लिया कि कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ कोशिश करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई तरीका नहीं कि मैं उसे खुश कर सकूँ. इट वॉज़ वेरी सैड एंड इट वॉज़ अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ कुछ शादियाँ नहीं होती, दे आर आउट ऑफ, दे कांट बी सेव्ड. सो इट वॉज़ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस विद कुत्सिया अली एंड आहत रज़ा मीर. कुत्सिया कहती है कि उसकी जो एक हेल्पलेसनेस है, जो रो रही है, बेचारी एक लड़की है, हु स्टक इन अ मैरिज, स्टक विद अ मैन हु इज़ कॉन्स्टेंटली बुलिंग हर, हु इज़ गैस लाइटिंग हर, हु इज़ अ नार्सिसिस्ट. तो शी लुक्स सो सैड. एंड देन आहा डजंट हैव मैनी लाइन्स हियर, बेयरली एनी लाइन्स, लेकिन आँखें जो हैं वो बहुत दुखी हुई हुई हैं, एंड थोड़ा थोड़ा रोना भी आ रहा है, और वो फील कर रहा है, हालांकि उसके भाई की बात हो रही है, बट ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू. और वो कह रहा है कि मैंने कहा था मैं तुम्हारे भाइयों की तरह हूँ, मैं उसी तरह सुना जैसे मैं अपनी बहन का सुनता. ब्यूटिफुल. एंड ऑफ कोर्स दूसरी तरफ आई एम रियली enjoying Maya Ali's performance here also. Maya Ali looks like an assistant commissioner. She looks like a young single mother of this pretty little girl. She looks beautiful in every scene. She delivers her lines so well. And वो जो एक है कि she has a soft side, but she's been trained to be a certain way, to speak to the point, in to the point way. ज़्यादा हंसी मजाक बेवकूफ़ी की बातों में बिलीव नहीं करती, तो वो जो जिस तरह बोलती है खुशबख्त, क्योंकि वो असिस्टेंट कमिश्नर है, बिल्कुल माया अली का posture, way of speaking, everything is just fits in. And also she's looking beautiful throughout. She's looking beautiful, और जो एंड में साड़ी पहनती है, gorgeous. Maya Ali is gorgeous and she's looking gorgeous in एक मोहब्बत और. she's also acting very well. Having said that, एक मोहब्बत और के हाईज एंड लोज भी होते हैं. एक मोहब्बत और आपको बताना चाह रहा है कि औरतों के हुकूक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती. औरतों के हुकूक, मर्दों के हुकूक सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, इंसान के हुकूक होते हैं. विच इज़ अ गुड मैसेज. बट जब वुमेंस डे की बात हो रही है, औरत मार्च की बात हो रही है, तो वो तो औरतों के हुकूक के लिए दिन है. तो उस दिन जो पुलिस वाली है वो कहती है मैं तो अपने भाई का बताऊंगी, मैं तो अपने बाप का बताऊंगी, इसलिए क्योंकि वो उन्होंने भी बहुत कुछ किया मेरे लिए, तो मैं पॉजिटिव बात क्यों ना करूँ, मैं नेगेटिव बात सिर्फ क्यों करूँ. ठीक है, सही है, बट औरत मार्च इज़ अबाउट women आस्किंग फॉर द राइट्स, फॉर बीइंग एबल टू मूव आउट फ्रीली. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिमाग अटकता है, बट ओके, आई गेट द फैक्ट कि इंसानियत की बात हो रही है, क्योंकि आगे एक और सीन आता है जहाँ आहत रज़ा मीर और माया अली हैं, और माया सॉरी कहती है आहत को कि मैंने आपको गलत जज कर लिया. तो उसने कहा, हारून ने कहा कि आपने मुझे मर्द समझ के जज कर लिया, अगली बार किसी को बुरी औरत या बुरा मर्द या अच्छी औरत या अच्छा मर्द करके ना समझें, इंसान के लेवल से समझें. सो यू नो, आई गेट द फैक्ट दैट दे वांट टू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, आई अंडरस्टैंड दैट, बट लेट्स सी, बिकॉज यू सी ये एक मैसेज है, कॉन्स्टेंटली विमेंस राइट्स में मैसेजेस आ रहे हैं, एंड दे नीड टू बी डेल्ट विद वेरी केयरफुली. ऑल्सो हसीब का जो कैरेक्टर सच्चा अफजल का, आई हैव अ फीलिंग कि ही हैज़ अ क्रश ऑन खुशबख्त, हिज कज़न. एंड खुशबख्त की माँ की सीन्स है, ये दिखाया गया है कि किस तरह माँ बाप जो हैं डिवोर्सी बच्चियों को, चाहे वो जितनी भी सक्सेसफुल हो जाए, जितनी भी अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हों, हर वक्त एक उनको मुश्किल रहती है. तो सामिया मुमताज़ प्ले कर रही हैं माया अली की मदर, एंड शी सेज़ कि हमें क्यों सज़ा दे रही है, हमारी गलती थोड़ी है. बहुत से माँ बाप से गलत लड़का चूज़ हो जाता है, कोई जान के थोड़ी अपनी बेटी को डालता है, उसमें डिच में डालता है, कोई जान के अपनी बेटी को खाई में फेंकते नहीं है माँ बाप. तो यहाँ ये आपको नज़र आता है कि अच्छा, जो बच्चियों पे प्रेशर होता है, अगर कोई लड़की डिवोर्स है तो उस पर कितना प्रेशर होता है. आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स दिस एपिसोड 5 and 6, और जब तक ये रिव्यू आएगा, आगे के एपिसोड आ गए होंगे, तो वर अबाउट माहम एंड फ़ारिस रिलेशनशिप.
جہاں جو اس کی ساس ہے وہ بھی نہیں سمجھ پا رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا تم اپنا مزاج صحیح رکھا کرو, آواز کو دھیمی رکھو, تو تمہارا زبان صاف رکھو, اور میں تمہیں بس بتا رہی ہوں پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. کوئی سمجھ نہیں پا رہا سوائے اب ہارون سمجھائے, کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہارون جو سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتا ہے اپنی بھابھی کے لیے, یس آئی انڈرسٹینڈ, ویری سویٹ آف ہم ٹو ڈو سو, بٹ سائیکائٹرسٹ نے بغیر بھابھی کو ملے یہ کہہ دیا کہ میں تو نارسسسٹ ہوتا, نارسسسٹ تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتا, تو میں ہوتی, اگر میری بہن ہوتی تو میں تو چھوڑ دیتی اس سے. آئی تھنک ایک سین ہونا چاہیے تھا جہاں وہ سائیکائٹرسٹ ہم سے ملتی اور پھر ڈیسائیڈ کرتی کہ کیا واقعی یہ نارسسسٹک نہیں ہو سکتا, کیا واقعی اس کا دماغی حال اتنا خراب ہو گیا ہے کہ یہ چھوڑ دے. وہ ایک سین ہوتا تو کہانی میں تھوڑی اور کنیکٹیوٹی آ جاتی. اور ایک اور بات, ثاقب سمیر کے بار بار سینز آ رہے ہیں, کہیں کہیں تو بہت فنی ہے, جیسے کہ وہ جب سائیکائٹرسٹ کا اپوائنٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ہارون کی بھابھی کے لیے لے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ مذاق کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی اسٹریس ہو جاتا ہے کبھی کبھی, باس میرے ٹھیک ہیں, دیٹس فنی. بٹ یہ بار بار ثاقب سمیر کا کیریکٹر آفس میں لڑکیوں کو چھیڑتے کیوں رہتے ہیں کہ تم ڈنر کرو میرے ساتھ, تم نے میرے ساتھ میچنگ کپڑے کیوں نہیں پہنے. دس از فلرٹنگ اینڈ دس از ہم being too fresh with the women in the office. Why is that cute? Why is that sweet? I don't find that cute at all. I think it is unnecessary. ایک ڈرامہ ہے جو عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے, آفس میں کس طرح بیہیو کرنا چاہیے اس کی بات کر رہا ہے, ڈیورسڈ عورتوں کے بارے میں جو سوسائٹی کی سلی پرسیپشنز ہیں ان کو کاؤنٹر کر رہا ہے, شادیوں میں جو مختلف مشکلات ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہے, نارسسزم, گیس لائٹنگ, بلینگ, سب چیزوں کی بات کر رہا ہے. اور پھر دکھا رہے ہیں کہ جی کیوٹ ایک فنی سین ہے جہاں ہارون کے جو اسسٹنٹ ہیں وہ آفس کی لڑکیوں کے ساتھ ہلکا پھلکا فلرٹ کرتے رہتے ہیں. دیٹ شوڈ ناٹ ہیو بین دیئر. بٹ ایک محبت اور از انٹرسٹنگ, ویل پرفارمڈ, اینڈ میوزک جو بیچ میں آتی ہے اور جو وہ ہارون کے جو فن سائڈ ہوتی ہے, کبھی ڈانس کرتے ہوئے اسنوکر کھیل رہا ہے, کبھی آفس میں ایسے ہی مذاق کر رہا ہے, دیٹس آلسو ویری اپیلنگ. دیٹس فاروق رند, signature فاروق رند. So that's there also. 4 out of 5 to ایک محبت اور. That's it for this time. Let me know if you agree with the reviews. Let me know if you agree with what I have felt while seeing these different dramas. Do like, do comment, do share, do subscribe. Till next time.